اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 10 محرم الحرام، وہ تاریخی دن کہ جب آج ہی کے دن اور تاریخ کے مطابق یہی شام کا وقت، عصر کا وقت، جس وقت یہ ویلاگ ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ شہداء کربلا اپنے فرائض منصبی جو اللہ کی طرف سے ظاہر طے شدہ تھا کہ انہوں نے شہادت کا درجہ پانا ہے، شہادت کا درجہ پایا اور اللہ میاں کے ہاں حاضر ہوئے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو ان کے قاتل ٹھہرے، جو ان کے شہادت کے ذمہ دار ٹھہرے، وہ آنے والے سارے وقتوں کے لیے ان پہ لعن طعن، ان پہ اللہ کی طرف سے تو جو کچھ ان کے لیے ہونا ہے، پوری دنیا میں جہاں اسلام کے نام لیوائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لیوائیں، وہ سارے ان کو برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین، آپ کا جو کردار تھا، آپ کے جو ساتھیوں کا کردار تھا، جو مقصد تھا، جو انکار تھا ان کا، اس حسین کے انکار کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک جس مرحلے پہ بھی کوئی مرد مومن کسی معاملے میں ڈٹ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ حسین کے انکار کی طرح اس نے انکار کیا ہے۔ ناظرین، یزیدی قوتیں، حسینی طاقتیں یہ شروع سے چلی آ رہی ہیں، زمانے کے ساتھ ساتھ اب بھی چل رہی ہیں اور آنے والے وقتوں بھی موجود ہوں گی کہ جو کوئی حق کی بات کرے گا اس کے خلاف ساری کی ساری منفی قوتیں اکٹھی ہو جائیں گی اور اسے بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ شہداء کربلا کے درجات اللہ رب العزت بہت بلند فرمائے، اور یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے درجات کے حوالے سے ہمیں تو نہ کوئی شک ہے نہ شبہ ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بہتری کے لیے اللہ کے ہاں اپنے درجات کے لیے، اپنی شفاعت کے لیے ان لوگوں کے حوالے سے بہت ساری دعائیں کریں، اور وہ دعائیں یقیناً ساری قبول ہوں گی اور اللہ تعالی ہمیں بھی ہمیں اپنی رحمتوں میں وہ جگہ دیں گے۔ ناظرین، 2 دن پہلے علی محمد اور شہریار آفریدی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، سابق MNAs ہیں، ان کی ضمانت ہوئی، اور جس انداز سے ان ڈٹ جانے والے لوگوں کا استقبال ہوا، لوگوں نے جس طرح سے اپنی محبتیں نچھاور کی، محبتوں کے پھول نچھاور کیے، اور پورے KPK میں جس طرح سے جشن منایا گیا، وہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایک معاملہ ہے کہ اس طرح کا ایسی مثال اس سے پہلے بہت کم ملتی ہے کہ اس انداز سے جب کوئی رہائی کر کے آئے، اور رہائی بھی ایسے گناہ میں جو گناہ نہیں ہے، ایسے جرم میں جو جرم نہیں ہے، رہائی پانے کے بعد لوگوں نے جس انداز سے علی محمد کو اور شہریار آفریدی کو اپنی محبتوں سے نوازا، اسی حوالے سے کسی نے کہا تھا شاید کہ این سعادت بزور بازو نے تان بخشت خدا بخشندہ، کہ انہوں نے عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو تگڑے رکھا، اپنے آپ کو کھڑے رکھا، اور اس لیے آج وہ قوم میں پہلے بھی مقبول تھے اور آج ان کی مقبولیت کو مزید 4 چاند لگ گئے ہیں۔ ناظرین، شبر زیدی صاحب نے کل جیو کے شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں، آپ کو پتہ ہے نا، کچھ نام ایسے اینکرز کے یا کچھ ٹی وی چینلز ایسے ہیں جن کے نام آنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس پہ کیا چلا ہوگا اور کیا کچھ کہا ہوگا اور کس کے فیور میں کہا ہوگا اور کس کی مخالفت میں کہا گیا ہوگا۔ تو انہوں نے گھما پھرا کے شبر زیدی صاحب سے کچھ سوالات کیے، اور اس میں ان سے یہ کہلوایا کہ عمران خان صاحب کے دور میں معاشی صورتحال اچھی نہیں تھی، لیکن اس کے بہت تھوڑے ٹائم کے بعد وہی شبر زیدی صاحب، انہوں نے خاور گھومن صاحب کے اروائی کے پروگرام میں جب وہ آئے تو اپنی ان باتوں سے یو ٹرن لے لیا، اور جو کچھ کہا تھا انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے دور میں معیشت بہت اچھے انداز سے جا رہی تھی، سارے کے سارے اشاریے کرونا کے باوجود، کرونا میں پوری دنیا بند ہو گئی تھی، اور پاکستان نے جس انداز سے، پاکستان میں بھی سندھ کی گورنمنٹ نے اس وقت جبراً سندھ کو تو بند کر دیا تھا، لیکن باقی پاکستان کو عمران خان صاحب نے اپنے ویژن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اور اللہ رب العزت نے جو انہیں سمجھ دی تھی اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بند کریں گے تو غریب الوطن لوگ مارے جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، اس لیے
پاکستان بند نہیں ہوا، اور پاکستان کو پھر دنیا نے یہ اس کی اتنی زیادہ تعریف ہوئی کہ پوری دنیا میں جو دو تین ممالک جو ٹاپ پہ تھے ان میں پاکستان یقیناً شامل تھا، جنہوں نے کرونا سے ڈٹ کے اور بہت خوبصورت انداز سے مقابلہ کیا۔ ناظرین، ایک بڑی تلخ، ایک بہت عجیب و غریب صورتحال ہے کہ پاکستان اس وقت پاکستان یقیناً ویسے تو ہر وقتی مسائل میں سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی نسلوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، وہاں پہ جو ایک سکینڈل ان دنوں منظر عام پہ آیا، اور اس سکینڈل کی وجہ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں خاندان جو ہیں وہ بیچارے اس وقت پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اور سکینڈل یہ ہے کہ ایک پولیس نے ایک ایف آئی آر نمبر 1132 یزمان تھانے میں درج ہوئی ہے، تحصیل یزمان میں، جو تھانہ بغداد الجدید ہے۔ ایف آئی آر نمبر 1132/23 اس میں درج ہوئی، اور اس ایف آئی آر کی کہانی کے مطابق ڈولفن کے کچھ لوگ پولیس کے جو ہیں وہ ناکہ لگایا ہوا تھا، اس دوران ایک گاڑی کلٹس گاڑی آئی، اور اس وائٹ کلٹس گاڑی جو تھی اس نے اس ناکے کو دیکھ کے تو وہاں سے اپنے آپ کو موڑ لیا، تو پولیس والوں نے اس گاڑی کو روک لیا، اور جب روکنے پہ اس گاڑی میں ایک صاحب موجود تھے اور خاتون موجود تھی، تو تلاشی لینے پہ اور معلومات کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ صاحب ریٹائرڈ میجر اعجاز حسین تھے، اور ان کے ساتھ جو خاتون تھی وہ ان کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ اور پھر جب انہیں گرفتار کر کے تلاشی لی گئی تو ان کے پاس سے چرس، آئس اور اسی طرح سے ممنوعہ ادویات برآمد ہوئیں جو مختلف فضول کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے ان کے پاس سے 2 موبائل ٹیلی فون جو برآمد ہوئے۔ وہ پولیس کو موبائل ٹیلی فون دینے سے معترض تھے، بڑا انہوں نے اعتراض کیا، جھگڑا کیا، لیکن جب پولیس نے وہ موبائل فون ان سے لے لیے تو پھر وہ موبائل ٹیلی فون جب وہ نکالے گئے، دیکھا گیا اس میں سے ڈیٹا، تو اس میں کوئی تقریباً کوئی پتہ نہیں ہزاروں کے حساب سے کوئی 55,000 اس میں ایسی فضول تصاویر اور ویڈیوز اور اس طرح سے تھیں کہ جن کے حوالے سے ایک پورے ملک میں ایک تھرتھلی مچ گئی۔ اور پھر یہ عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ اس میں تحصیل یزمان سے منتخب ایم این اے اور اس وقت پی ڈی ایم حکومت کے وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ ہیں، اور ان کا بیٹا ولی داد چیمہ، وہ اس معاملے میں ملوث پایا گیا۔ اور پھر جس طرح سے بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، باقی میڈیا پہ تو یہ خبر اس طرح سے نہیں چل رہی، سوشل میڈیا کے مطابق، اور بڑے جس طرح سے اقرار الحسن صاحب نے بڑے تفصیل سے بتایا، انہیں دھمکیاں بھی موت کے لفظ سے، انہیں موت نہیں بلکہ قبر تک پہنچا دیتے ہیں چیمہ صاحب۔ تو یہ انہیں مختلف پیغامات آ رہے ہیں، انہیں ٹیلی فونز آ رہے ہیں، انہوں نے اپنے اس پروگرام میں تفصیلات بھی دی ہیں۔ تو یہ ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ پولیس کو کہا کہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں، ویڈیوز کو 2 4 10 نہیں ہیں، وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، کہ ان میں سے جہاں پہ ان کے بیٹے کا کوئی معاملہ آتا ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ اب وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس سارے کے باوجود چونکہ یہ ایک عام ناکے پہ ایک کارروائی ہوئی تھی، ایک سادہ سا پرچہ درج ہوا تھا، اس لیے جتنا کچھ ہو گیا قوم کے سامنے چیزیں آ گئیں۔ اب لوگ 2-3 چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ پکڑا گیا وہ اس کے نام کے ساتھ جو ریٹائرڈ میجر آتا ہے، اس کی وجہ سے آیا اس کی کس حد تک تفتیش اور کارروائی اور پھر سزا جزا کا معاملہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسی بڑے سکینڈل میں جو وفاقی وزیر کے بیٹے کا معاملہ آیا اس کی وجہ سے یہ سکینڈل بہت سارے اور سکینڈلز کی طرح دب جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا مستقبل، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہمارا آنے والا کل، وہ اس وقت نہ صرف داؤ پہ لگ گیا ہے، بلکہ اس میں سے ایسی صورتحال ہو تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو ان تعلیمی اداروں سے اٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ جہالت کے اندھیروں میں بچیاں وہ چلی جاتی ہیں، پڑھ نہیں سکتی، اور پھر ان کا مستقبل جو ہے وہ فیوچر برائٹ ہونے کی بجائے وہ ڈارک فیوچر بن جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم اس وقت توقع رکھ رہی ہے کہ یہ جاتی امراء والی حکومت یہ اپنا کیا اس حوالے سے کیا کھیل کھیلے گی، لیکن قوم اس طرح کے معاملات کو بھولتی نہیں ہے۔ اس وقت پورا پاکستان سراپا احتجاج، اور بالخصوص جو وہ والے اضلاع ہیں کہ جن اضلاع کی بچیاں وہاں پہ پڑھ رہی تھیں،
ان کے والدین، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار، ان کے گاؤں والے، شہروں والے، دیہات والے، وہ سارے کے سارے انتہائی بے چین ہیں اور پریشان ہیں۔ اور یہ اس وقت توقع کی جا رہی ہے کہ اس معاملے میں، کیونکہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، یہ کب سے چیزیں چل رہی تھی کہ تعلیمی اداروں میں منشیات باقاعدہ گروہ ہیں، گینگ ہیں جو منشیات وہاں بیچتے ہیں۔ ظاہر ہے کسی جگہ کوئی نسوار نہیں بک سکتی جب تک پولیس نہ چاہے، جب تک ادارے نہ چاہیں، جب تک اور جگہ نہ چاہیں۔ تو جس طرح سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے 9 مئی والوں کو نکالا گیا، اسی طرح سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ہمیں توقع ہے اور ہماری پوری ہمیں یقین بھی ہے کہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے کھینچ کھانچ کے وہ جو ذمہ داران ہیں ان کو جہاں جہاں سے بھی ہیں، جس غار میں بھی موجود ہیں، جس جگہ بھی چھپے ہوئے ہیں، جس غار سے مراد یہ ہے کہ وہ سیاسی غار ہو یا کوئی اور کسی بیوروکریسی کی غار ہو، جہاں بھی ہو وہاں سے ان کو کھینچ کے نکالا جائے گا ان مجرموں کو، اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی تاکہ پاکستانیوں کے بچوں کا مستقبل، ان کا فیوچر جو برائٹ فیوچر ہے اسے ڈارک ہونے سے بچایا جائے۔ اللہ میرے پاکستان کی خیر فرمائے، میرے پاکستان کے بچوں کی مستقبل کی خیر فرمائے۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔